الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، ابھی سورہ نساء کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ کل جن آیات کی تفسیر کی گئی تھی ان کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ جو احکام دیے گئے ہیں اس سورہ میں، یہ اساسی بنیادی احکام ہیں، ان کی پیروی ہی میں تمہارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ اور آخر میں پھر آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا تھا، اور یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ مسلمانوں، جس طرح آج ہم تم کو احکام دے رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، ٹھیک اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بھی احکام دیے تھے، اور بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان احکام کی پیروی کرنا۔ تو آج تم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں بھی وصیت کی جا رہی ہے کہ یہ سورہ جو نازل کی گئی ہے اس میں جو احکام دیے گئے ہیں، معاشرتی احکام، بنیادی جو اصول دیے گئے ہیں معاشرے کے سلسلے میں، آئلی نظام کے سلسلے میں، ان پر عمل کرنا۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے، اللہ کے احکام سے روگردانی کرو گے، ان کو نظر انداز کر دو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دوست نہیں ہے، یوں ہی دوستی نہیں کرتا، کسی قوم کو محبوب نہیں بناتا، یوں ہی محبوب نہیں بناتا۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی وہی لوگ ہیں جو اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اس کے ضابطۂ حیات کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر جو لوگ روگردانی کریں گے یا کرتے ہیں، جیسا کہ تم نے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھینک دیتا ہے۔ آخر میں ایک تنبیہ، سخت ترین تنبیہ کی، ان یشاء یذہبکم، اے مسلمانوں یاد رکھنا اس کو، اللہ جب چاہے گا تم کو یہاں چلتا کرے گا، ان یشاء یذہبکم ویأتی بقوم آخرین، اور پھر دوسری قوم کو لائے گا اس دنیا میں۔ جو دوسری قوم آئے گی اللہ کے احکام کی پیروی کرے گی۔ تو یاد رکھنا یہ احکام دیے گئے ہیں، روگردانی سے بچنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اب بات یہ کہی جا رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ تفصیلی احکام دیے گئے ہیں معاشرتی احکام کس لیے دیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی تھی۔ کون؟ هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کا نظم دیکھ رہا ہے۔ پوری کائنات میں جو نظم ہے، ڈسپلن ہے، وہ ڈسپلن اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ پوری کائنات اللہ کے نظام کی پابندی کر رہی ہے۔ پھر اسی سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو اللہ حی و قیوم ہے، اس بنیاد پر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ تم کو ابدی زندگی ملے، اور وہ نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اس وجہ سے اس نے قرآن مجید اتارا ہے، ہدایت اتاری، تاکہ تم زندہ جاوید بن جاؤ، تمہاری ہستی زندہ جاوید ہو جائے، مر کر بھی تم زندہ رہو گے۔ اگر قرآن مجید کی تعلیمات تم نے اختیار کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو مر کر بھی زندہ رہو گے۔ اور قیوم ہے، نظام عالم کو سنبھالے ہوئے ہے،
اس وجہ سے یہ قرآن مجید اتارا ہے تاکہ تمہارا معاشرہ بھی قائم رہے، جی قائم رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہی سورہ آل عمران میں قائم بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والعلم قائم بالقسط، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس کے اور فرشتے گواہ ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اہل علم گواہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وہ قائم بالقسط ہے، عدل انصاف قائم کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام عدل قائم کر رکھا ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو بار بار کی ہے آیات کے ضمن میں۔ ہم نے عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات ایک نظم کے پابند ہے۔ یہ رات اور دن نظم کے پابند ہے، سورج اور چاند نظم کے پابند ہے، زمین و آسمان نظم کے پابند ہے۔ اگر نظم کی پابندی نہ کرتے تو یہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے نظم ہی کو قائم کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان ہم نے انبیاء بھیجے، اور بے شمار انبیاء آئے ہیں۔ انبیاء کس لیے آئے غلام قادر صاحب اس دنیا میں؟ تاکہ جی ہاں، تاکہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اس لیے ہم نے بھیجا انبیاء کو تاکہ اس انسانی برادری میں ٹھیک اسی طرح جو کائنات میں انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہے اس کے درمیان نظام عدل قائم ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی برادری میں بھی نظام عدل قائم ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ انسانی برادری میں، انسانی سماج میں نظام عدل قائم ہو۔ اس سورہ میں آپ نے دیکھا سورہ نساء میں وہ نظام عدل، قانون عدل تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یتیموں کے ساتھ عدل، بیواؤں کے ساتھ عدل، مظلوموں کے ساتھ عدل، مسافروں کے ساتھ عدل، پڑوسیوں کے ساتھ عدل، پورا ایک نظام دیا۔ نظام دینے کے بعد، تفصیلات پیش کرنے کے بعد اور مؤثر تذکیر کے بعد اب اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے مسلمانوں انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ وہ انصاف جس کی بنیاد پر زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، پوری کائنات قائم ہے، تم بھی انصاف کے علمبردار بنو۔ صرف انصاف کرو نہیں، یہ نہیں کہا، انصاف کے علمبردار بنو، اس کا جھنڈا، اس کا علم اٹھاؤ، اور معاشرے کو عدل سے ہمکنار کرو، معاشرے سے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ یہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، دو جگہ آیت آئی ہوئی ہے۔ ایک جگہ تو دیکھ سورہ نساء میں ہے، یہاں معاشرتی احکام دینے کے بعد، دوسری جگہ ہے، کوئی حافظ ہے عبداللہ، دوسری جگہ کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا فرق ہے دونوں میں، دونوں جگہ آئی ہوئی ہے یہ آیت کریمہ۔ سورہ یہ سورہ نساء چل رہی ہے، سورہ نساء میں جو ہے ایک خاص انداز سے ہے، اور سورہ مائدہ میں جو آ رہی ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ایسا نہیں ہے عبدالحق صاحب کہ یہ آدھا ہے، تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، دو مرتبہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں جو ہے کس پس منظر میں ہے اور سورہ مائدہ میں کس پس منظر میں ہے، یہ سوال ہے، تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں جو ہے یہ آیت جو آئی ہوئی کس پہلو سے آئی ہوئی، مقصد اس کا کیا ہے؟ معاشرت ٹھیک ہے، میاں بیوی کے حقوق، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے آپ کی، اور ذرا کچھ بتائیے۔ دیکھیے دو جگہ آیت آئی تھوڑے فرق کے ساتھ، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہاں ٹھیک، یہاں جو عبدالامانات الہیہ جو کیا ہے، ہاں اسی کے ٹھیک ہے، سلسلے میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے آپ کی، اور بتائیے کچھ۔
روشنی اور ڈالیے. غلام قادر صاحب ایک آیت آئی ہوئی ہے, بتایا بھی ہم نے, سورہ مائدہ میں آ رہی ہے, تھوڑے سے فرق کے ساتھ آ رہی ہے. تو سورہ مائدہ میں, اور یہ معلوم ہے کہ یہ 3 یا 4 ہجری میں نازل ہوئی, اور وہ سورہ مائدہ 10 ہجری میں نازل ہوئی, عرفات کے میدان میں نازل ہوئی. تو پھر وہ آیت آئی ہوئی, کیوں آئی, کس لیے آئی ہے؟ اب یہ سمجھ لیا آپ. سورہ نساء میں معاشرتی احکام دیے گئے ہیں, اسلام کا آئلی قانون دیا گیا ہے. سورہ نساء والی یہ آیت جو ہے بتا رہی ہے کہ مسلمانوں, اندروں کو ٹھیک کرو, اپنا معاشرہ, اپنا سماج, یعنی مسلمانوں کے درمیان, مسلم سماج کے درمیان, اسلامی سماج کے درمیان, اسلامی معاشرے کے درمیان, اپنے گھر کے اندر, اپنے لوگوں کے درمیان عدل قائم کرو, انصاف قائم کرو. اگر اپنے لوگوں کے اندر نہیں کرو گے, معاشرہ تمہارا اسلامی نہیں ہوگا, لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرو گے, جو حقوق اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ, باپ کتنا حق, ماں کتنا حق, بیٹے کتنا حق, بہنوں کتنا حق, بھائیوں کتنا حق وغیرہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اگر یہ عادلانہ نظام نافذ نہیں کرو گے تو انارکی پیدا ہوگی, انتشار پیدا ہوگا. لہذا تم عادلانہ نظام کے علم بردار بنو, کہاں اپنا معاشرہ سیدھا کرو, ٹھیک کرو. اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کی نعمت ہے, اس کی مہربانی ہے کہ تم کو اللہ نے ہدایت دی, رہنمائی دی, اور تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر یہ رہنمائیاں ہیں. لہذا اس کتاب کا تقاضا ہے, اس رہنمائی کا تقاضا ہے کہ تمہارا معاشرہ انہی بنیادوں پر قائم ہو, قائم رہے, استوار رہے. یہ بات ہوا کی. اور وہاں جو ہے سورہ مائدہ والی جو آیت ہے وہ کس ضمن میں ہے, کس پس منظر میں ہے؟ بیرونی. یہ بات صحیح فرمایا مولانا طاہر صاحب نے. اب وہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی. غلام قادر صاحب سورہ مائدہ والی آیت, وہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, یہ ہے, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. وہاں ایک لفظ ہے کہ مسلمانوں, کسی قوم کی شدید دشمنی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو. یہ تو اندر کی بات ہے, وہ باہر کی بات ہے. یہاں پہلے اندرون کو درست کر لو, اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. اور پھر وہاں کیا کہا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ میں وہ آیت کریمہ آئی ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے مسلمانوں, ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا اور ہم نے تم پر اپنی پوری نعمت تمام کر دی, پوری نعمت تمام کر دی. اب تم علم بردار بنو گے, کس کے؟ اسلام کے علم بردار, اسلام کے علم بردار. اب تم کو دنیا میں اسلام کے عادلانہ نظام کو لے کر پھیلنا ہے. اور یاد رکھنا, تمہارے دوست بھی ہوں, دشمن بھی ہوں گے. جب آگے نکلو گے, باہر نکلو گے, تو ظاہر دشمن تمہارے ہیں, تمہارے اپنے نہیں ہیں. ان کے ساتھ عدل کرنا, انصاف کرنا. ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی, کسی قوم کی عداوت تم کو اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کہ دونوں آیتوں میں ایک آیت اندروں کی, یعنی اسلامی سماج کیسا ہو, اسلامی سماج یعنی مسلمان جو اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کو ہدایت دی گئی. اور دوسری جو سورہ مائدہ میں آ رہی بین الاقوامی مسائل, جی خارجی تعلق ہمارا کیسے ہوگا, کس بنیاد پر ہوگا؟ خارجی تعلقات ہمارے ہوں گے دنیا سے, کس بنیاد پر ہوگا؟ عدل کی بنیاد پر ہوگا, انصاف کی بنیاد پر ہوگا. ایسا نہیں کہ ظلم کی بنیاد پر ہوگا, ناانصافی کی بنیاد پر ہوگا. اسی بنیاد پر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں سورہ مائدہ میں خطاب کیا. ہم نے عرض کیا تھا کہ پوری سورہ مائدہ کب نازل ہوئی, ایک روز بتایا تھا غلام قادر صاحب, 10 ہجری میں. پوری سورہ مائدہ 10 ہجری میں نازل ہوئی. اور کہاں نازل ہوئی غلام قادر صاحب؟ مرو میدان عرفات میں. بالکل
میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، خطبہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ خطبے کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ وہ سب پوری جھلک ہے سورہ مائدہ کی، پوری جھلک سورہ مائدہ کی، خطبے کا اگر غور سے مطالعہ فرمایا۔ اور وہ غلام قادری صاحب خطبہ کیا ہے، لاجواب ہے اسلام کا دستور، عالمی منشور ہے، وہ لاجواب ہے خطبہ، فصاحت و بلاغت کے سلسلے میں بے نظیر خطبہ ہے، دنیا کسی ادب میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی آپ کو، جس انداز سے خطبہ دیا اللہ کے رسول نے۔ تو وہ انشاءاللہ بعد میں غالباً ہمارے متین بھائی کے جو وہ ہے کہ پر سال اس کا رہے گا، نمبر آئے گا انشاءاللہ، اس کو گفتگو ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے صاحب، یہ صاف ہو گئی بات کہ یہاں احکام دینے کے بعد مسلمان کرے، مسلمانوں ایک ایک فرد تمہارا ذمہ دار ہے، ایک ایک فرد ذمہ دار ہے کہ تم انصاف کا لمبردار بنو، آپس میں جو معاملات کرو، بیوی، بچے، بھائی، بہن، ماں، باپ، یہ انہی سماج بنتا ہے نا۔ اب سورہ کا انداز یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، یہ سماج بنتا ہے، ماں باپ سے سماج بنتا ہے، یہ سب کو سب ایک ہی آدم، ایک ہی ہوا کے اولادیں سب ہیں، تو ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرو، منصفانہ رویہ اختیار کرو، جب بھی تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج کیا ہوگا، سکھ سے رہے گا، چین سے رہے گا۔ اگر ناانصافی کرو گے، ظلم اختیار کرو گے تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس میں جو ہے دیکھیے ہدایت دی گئی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی دو، حق کی گواہی، عدل کی گواہی دو، عدل کو قائم کرو اللہ کی خاطر، جی عدل کو قائم کرو اللہ کی خاطر، گواہی دو عدل کی، حق کی گواہی دو اللہ کی خاطر۔ دیکھیے مولانا، آپ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں کیا ہے، للہ شہداء بالقسط، معلوم یہ ہوا ایک جگہ دیکھیے بالقسط شہداء کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں یہاں دیکھیے للہ لگا ہوا شہداء کے ساتھ، اور وہاں کیا ہے، للہ لگا ہوا ہے قوامین کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی وہی ہے، کونوا قوامین للہ بالقسط شہداء للہ بالقسط، اللہ کی خاطر عدل و انصاف کرنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینی ہے، عدل کی گواہی، انصاف گواہی اللہ کی خاطر دینی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر عدل انصاف قائم کرنا ہے، دونوں میں اللہ کی رضا ہے، دونوں جگہ ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر عدل و انصاف کی گواہی دینی ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر انصاف کو قائم رکھنا ہے، دنیا میں قائم کرنا ہے، اس کا علمبردار بننا ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب ایک اہم ترین ہدایت دے رہا ہے، قسط اور عدل میں کوئی فرق نہیں؟ قسط اور عدل قرآن مجید عموماً ایک ہی معنی میں استعمال کرتا ہے، سمجھ گیا آپ نے، دونوں کا معنی جو ہے ایک ہی کرتا ہے وہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات، یہ پر سال بھی غالباً آپ ہی کسی طرح سے بات آئے، قسط اور عدل جو قرآن مجید جو بیان کرتا ہے نا، دیکھیے وہاں اللہ تعدل یہاں ہے نا، اللہ تعدل ہے نا، قسط وہاں کے بعد اللہ تعدل ہے، معلوم یہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ ہے نا، تو اندازہ ہوتا ہے عدل و قسط میں کوئی خاص بنیادی فرق نہیں ہے، سب کے معنی۔ البتہ عدل ہے کیا، قسط ہے کیا؟ جی قسط وہ نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے، عدل کے معنی برابری نہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے، برابری نہیں مطلب ہوتا ہے نا، برابری تو نہیں ہو سکتا جو اشتراکی نظام چاہتا ہے، وہ برابری تو نہیں ہے نا، عدل ہے، ماں کا حق 1/6 ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عدل ہے، یہ کہ نہیں کہ ماں کا، بھائی کا، بیٹے کا، سب کا برابر، ایسا نہیں، ہاں حقوق جو متعین کیے گئے ہیں ان کے مطابق متعین کیے گئے ہیں۔ کہہ رہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ گواہی دینا ہے تم کو، عدل انصاف قائم کرنا ہے، اگرچہ عدل کی عزت تم پر پڑ رہی ہو، تمہاری ذات کے خلاف ہو، وہ گواہی تمہارے ذات کے سب سے پہلے اسی کو پیش کیا ہے،
انسانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے انہی کے ذات کو پیش کیا ہے کہ مسلمانوں بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، معاشرہ تمہارا مستحکم پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم عدل اور انصاف قائم نہ کرو، اسی گواہی نہ دو، چاہے یہ گواہی کی ضد تمہارے خلاف پڑے، تمہارے والدین کے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، یہ ہوگا والاقربین۔ اب تو پوری دنیا آ گئی، والاقربین فالاقربین، جی پوری دنیا آ گئی، تو ان کو تمہیں دیکھ، مساوات اور عدل میں بھی فرق ہے۔ مساوات دیکھیے، ایک تو ہاں مساوات جو ہے ایک دوسرے کی اشتراکیت کی ہے نا، مساوات وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو حقوق دیتا ہے نا، فطری حقوق ہیں، ان کے مطابق، انہی کے مطابق، فطری تقاضے کے مطابق۔ البتہ یہ ہے مساوات اس معنی میں ہے سب کو اس نے آزادی دی ہے کہ چلو تم، جیسے تجارت ہے، کاروبار ہے، اس نے ہر ایک کو آزادی دے رکھی، کچھ حدود متعین کر دیے ہیں، عدل انصاف، یعنی جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، اس سے بچتے ہوئے تم جتنا پیسہ کماؤ، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے لیے آزادی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، سب کو، یہ نہیں کہ اس میں کوئی پابندی نہیں، سب یہ مساوات اس معنی میں ہے۔ مساوات یہ نہیں کہ جبر نہیں کسی پر، سرمایہ دار نظام کی طرف یا اشتراک کی طرف، کوئی نہیں، اس میں سب کو حقوق جو دے دیے ہیں، اور کچھ متعین پھر آزاد کر دیا گیا، سب کو آزاد کر دیا گیا، جتنا چاہو تم وصول کرو، البتہ جو دولت آئے کیا کرو، اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، یہ ابھارتا ہے۔ تو صاحب تمہارے اوپر کیوں نہ، یہ دیکھیے پہلا ہے تمہارے اوپر۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کہ کہیں کسی معاشرے میں، کسی بھی سماج کی بنیادی اساس یہ ہے، ہندوازم کو لے لیجئے، یہودیت کو لے لیجئے، نصرانی کو لے لیجئے، بدھسٹوں کے، کہیں ہے یہ کہ تمہیں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، گواہی دینی اس کے، چاہے اس انصاف کے ضد تمہارے خلاف پڑے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔